اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بحث اس درس میں تاریخ علم کلام میں چل رہی ہے، اور اس درس میں ہم نے علم کلام کی مختصر تاریخ کو بیان کرنا ہے۔ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جب ایک تاریخی مطالعہ کیا جاتا ہے کسی علم کا تو وہ کتنی قسموں کا ہے، تو 3 قسم آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ موضوع محور ہے، شخص محور ہے اور مکتب محور ہے۔ یہ 3 طریقے جو ہیں آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ ان تینوں کے اپنے اپنے جو ہیں وہ خصوصیات ہیں، وہ پھر محقق نے خود طے کرنا ہوتا ہے، اپنی تحقیق کے اعتبار سے، اپنے چیلنج جو اس کے سامنے ہوتا ہے اس کے اعتبار سے طے کرنا ہوتا ہے کہ کس اعتبار سے وہ کتاب لکھے، درس دے، تحقیق کرے، مقالہ لکھے۔ تو بہرحال یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ علم کلام کے بارے میں جو مختلف تعریفیں موجود ہیں، ان میں سے جو ایک رائج تعریف ہے آج کے دور میں مکتب تشیع کے علماء کے اندر، وہ یہ تعریف ہے کہ علم کلام ایک ایسا علم ہے کہ جو دینی منابع سے عقائد کو استنباط کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، اس پر عقلی و نقلی استدلال کرتا ہے، اور پھر اس کا دفاع کرتا ہے اگر اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں۔ یہ 2 جملوں میں علم کلام کی تعریف جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ بعض علمی دقتیں موجود ہیں کہ جس کا عملی جو ہے وہ ثمرہ فعلاً موجود نہیں ہے، ہم اس میں نہیں جاتے کہ یہ تعریف کس قسم کی ہے، کیونکہ علم منطق کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ مختلف قسم کی تعریفیں کی جا سکتی ہیں۔ تعریف حقیقی ہے، تعریف غیر حقیقی ہے، تعریف بالمثال ہے، اور اس قسم کی آپ مثلا مختلف جو ہے وہ تعریف بالموضوع ہے، تعریف بالغایت ہے، یہ مختلف اقسام جو بیان کرتی ہیں۔ لیکن یہ تعریف جو علم کلام کی میں نے ابھی بیان کی ہے، جو رائج ہے آج مکتب تشیع کے اندر، یہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ تعریف بالموضوع بھی ہے، تعریف بالغایت بھی ہے، اور تعریف بالروش بھی ہے، یعنی مختلف چیزیں جو ہیں اس میں جمع ہیں، کیونکہ عقائد دینی جو ہے وہ علم کلام کا موضوع ہے۔ وظیفہ اس کا کیا ہے؟ استنباط کرنا ہے، اور عقائد دینی کو توضیح دینا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا دفاع کرنا ہے، یہی اس کی غایت بن جاتی ہے۔ تو لہذا علم کلام کی اوپر جتنی بھی اور تعریفیں کی گئی ہیں فعلاً صرف نظر کرتے ہیں اس کے اندر، چونکہ اس کا اتنا زیادہ عملی فائدہ نہیں ہے۔ علمی فائدہ اگرچہ ہے اس کا کہ وہ پھر جب بالکل ہی تخصصی بحث ہو اور تفصیل سے ایک بحث میں وارد ہونا چاہے علم کلام کی، تو وہاں کارآمد ہوگی کہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بحث کریں گے اس پہ، لیکن اس درس میں اس پہ بحث نہیں کرنی ہے۔ اگلا مسئلہ جو مقدماتی مسئلہ ہے اور سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام اور کلامی ابحاث کس زمانے سے وجود میں آئی ہیں؟ اگر آپ محققین کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں تو مختلف نظریے ملیں گے آپ کو۔ کوئی کہے گا کہ یہ 1 صدی کے اندر ہی کلام وجود میں آ گیا تھا، کوئی کہتا ہے 2 صدی کے اندر، کوئی کہتا ہے 3 صدی کے اندر، مختلف آراء پیش کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ شہرستانی کی جو کتاب معروف ہے الملل والنحل،
اس میں اگر آپ اس کی جلد اول میں جا کر ابتدا ہی میں تقریباً 40 یا 41 نمبر صفحے پر وہ یہ کہتا ہے، اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ علم کلام جو ہے اور جو علم کلام کی بحثیں ہیں کب وجود میں آئیں، تو وہ کہتا ہے یہ 3 صدی سے وجود میں آئی ہیں، کہ جب فلسفے کو یونان سے عربی میں ترجمہ کیا گیا اس وقت وجود میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آراء موجود ہیں، نظریات موجود ہیں کہ کب سے آغاز ہوا۔ ہم تھوڑی سی یہاں پر دقت یہ کریں گے، مختصر طور پہ میں ایک مطلب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ابتدا کے بارے میں نظر مختلف ہوئی ہے، اس کی مین وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 مراحل کے درمیان تفکیک نہیں کی تھی۔ ہر ایک نے خاص نگاہ سے تاریخ کا مطالعہ کیا، جو مکاتب فکر اور فرقے کلامی وہاں پر موجود تھے ان کا مطالعہ کیا اور ایک نظر کو بیان کیا۔ مثلا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر کلامی مسئلے و کلامی بحثیں وجود میں آئیں۔ دوسرے مرحلے کے اندر کلام کی اصطلاح وجود میں آئی، یعنی دوسرے مرحلے کے اندر بعض افراد کو اصحاب الکلام یا متکلمین یا اصحاب علم الکلام کہا جانے لگ گیا تھا۔ تیسرا جو مرحلہ تھا، یہاں پر یہ باقاعدہ ایک علم کی شکل میں تدوین ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ 3 مرحلے ہیں۔ اب جو بندہ جس مرحلے پر بھی نگاہ کرے گا وہ اپنا نظریہ دے دے گا۔ اگر وہ نگاہ کر رہا ہوگا کہ بحثیں کلامی کب وجود میں آئی ہیں، تو وہ کہے گا کہ مسئلے کے اوپر ابھی گفتگو کریں گے کہ پہلا مسئلہ کون سا ہے کلام کے اندر، تو وہ اس زمانے کی ڈیٹ بتائے گا۔ اور جس نے نگاہ کی ہوگی کہ یہ اصطلاح کب وجود میں آئی ہے، تو وہ اس زمانے کا تذکرہ کرے گا۔ اور جو علم کے عنوان سے نگاہ کر رہا ہوگا تو وہ ایک نگاہ اپنی بیان کرے گا اور اس کا زمانہ جو ہے وہ بیان کرے گا۔ پہلے مرحلے میں پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ کلامی بحثیں کب سے شروع ہوئی ہیں، اور یہ ہم نے کہا کہ کلامی بحثیں جو ہیں وہ پہلے مرحلے میں شروع ہو چکی تھی، تو سوال اب یہ بنتا ہے کہ وہ پہلا مسئلہ کون سا تھا؟ کلامی مسئلہ کہ جو سب سے پہلے وجود میں آیا اور پھر وہاں سے کلامی بحثوں نے اپنا زور پکڑا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور تکامل کیا، اس کے اندر جا کے وہ کون سا تھا؟ اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلا ایک نظریہ یہ موجود ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ امامت کا مسئلہ تھا کہ جو سقیفہ سے شروع ہوا۔ یہیں پر 2 گروہ امت مسلمہ کے ہوئے تھے اسی مسئلہ امامت کے اوپر، تو لہٰذا یہ پہلا مسئلہ اس کو قرار دیتے ہیں۔ دوسرا ایک اور نظریہ جو موجود ہے وہ یہ کہ نا سب سے پہلا جو کلامی مسئلہ ہے وہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، کیونکہ بعض علماء اہل سنت کے وہ امامت کے مسئلے کو اعتقادی مسئلہ نہیں سمجھتے، وہ اس کو ایک اعتقادی مسئلے سے ہٹ کر ایک سماجی مسئلہ تھا، فقہی مسئلہ تھا، اس طرف لے کر جاتے ہیں، اعتقادی مسئلے میں اس کو نہیں لے کر آتے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ پس امامت نہیں ہے،
کیا ہے؟ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کب وجود میں آیا؟ یہ جب خوارج نے امام علی علیہ السلام سے جنگ کی تھی، تو وہاں پر یہ مسئلہ جو ہے وہ ایمان اور کفر کا سامنے آیا تھا. اور اس کو بعض مورخین جو علم کلام کے ہیں اس کو پہلے مسئلے کے عنوان سے پیش کرتے ہیں. لیکن ایک اور گروہ موجود ہے علم کلام کے مؤرخین کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کلامی مسئلہ ہے وہ جبر و اختیار کا ہے، کہ آیا انسان اپنے عمل کے اندر مجبور ہے یا مختار ہے. اس کو پہلا جو ہے وہ مسئلہ قرار دیتے ہیں. اور ایک اور نظریہ کہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ خداوند متعال کی صفات کے بارے میں جو بحث تھی وہ سب سے پہلا کلامی مسئلہ تھا، خصوصاً کلام الہی کا مسئلہ، کہ ایک جنگ رہی ہے علماء تسنن کے درمیان خلفائے عباسی کے زمانے میں، شاید وہ مأمون کا زمانہ تھا، کہ جب یہ بحث چھڑی تھی کہ آیا قرآن جو کہ کلام الہی ہے یہ قدیم ہے یا حادث. تو ایک بہت بڑی جنگ چھڑی تھی، وہاں پر قتل و غارت ہوئی اس مسئلے کے اوپر. جو قدیم کا قائل تھا وہ حادث والے اس کو کافر کہتے تھے، جو حادث کا قائل تھا قدیم والے اس کو جو ہے وہ کافر کہتے تھے. پھر ایک جنگ چھڑی اور اس کے اندر کافی نقصان ہوا. تو یہ مختلف نظریں موجود ہیں. اب چاہے جو بھی پہلا مسئلہ قرار دے دیں، اگر آپ بحثی جو عقیدتی بحثیں ہیں اس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ علم کلام کا جو آغاز ہے وہ صدر اسلام سے ہی ہو گیا تھا، چونکہ یہ ابحاث جو ہیں وہ صدر اسلام کی بحثیں ہیں. مثلا اگر یہ جو 3 مرحلے بیان کیے ہیں، اگر اس کی تاریخ کے حوالے سے میں یہاں پر بیان کروں تو یہ جو بحثیں تھیں یہ پہلی صدی ہجری میں ہی شروع ہو گئی تھی. ایمان و کفر کا مسئلہ بھی پہلی صدی کا مسئلہ ہے، امامت کا مسئلہ ہو تب بھی وہ پہلی صدی کا مسئلہ ہے، جبر و اختیار کا مسئلہ لے لیں تب بھی وہ کیا ہے؟ پہلی صدی ہجری قمری کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. لیکن جو اصطلاح ہے کلام اور متکلم کی یہ دوسری صدی ہجری میں آئی ہے، یعنی 100 کے کچھ بعد جو ہے یہ اصحاب الکلام کہا جانے لگا، اہل الکلام کہا جانے لگا. مثلا اس طرح کی تعبیریں جو ہیں وہ وجود میں آئی ہیں. اور یہ علم تدوین ہو کر مکمل ایک علم کی شکل میں جو وجود میں آیا ہے وہ تیسری صدی ہجری میں وجود میں آیا ہے. پس اگر سوال کا جواب دینا ہو تو پھر ان 3 مرحلوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے، تاکہ آپ کا جواب دقیق کہلائے. اگر یہ سوال ہوتا ہے کہ کلام کب سے وجود میں آیا ہے تو یہ 3 مرحلوں کو جدا جدا دیکھنا ہے، اور ان 3 مرحلوں کو جدا دیکھ کر آپ نے جواب دینا ہے کہ تمہاری مراد کیا ہے. کب کلامی بحثیں شروع ہوئی وہ مراد ہے تمہارا اپنے سوال سے، کب اصطلاح کلام کی وجود میں آئی یہ مراد ہے تمہاری، یا کب علم کلام وجود میں آیا، کتاب کے اندر مکمل منظم طور پر تدوین ہو کر سامنے آیا یہ مراد ہے تمہاری. تو اس میں پھر آپ بتائیں گے کہ کیا جواب ہے اس کا. تو بہرحال یہ ایک اہم نقطہ تھا کہ جس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا ضروری تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اصل بحث کی طرف واپس آتے ہیں کہ علم کلام کی تاریخ کیا ہے اور کتنے ادوار اس کے اوپر گزرے اور کیا اہم ترین اور اساسی ترین و بنیادی ترین تبدیلیاں اس کے اندر آئیں علم کلام کے اندر. بعض محققین نے علم کلام کی تاریخ کو
4 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی پورے کا پورا جو علم کلام ہے وہ ان 4 مرحلوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے مرحلہ اصالت و استقلال کا. اس کو نام دیا ہے محققین نے مرحلہ اصالت و استقلال، کہ تفصیل سے اس کے اوپر بحثیں ہوں گی انشاءاللہ. یعنی پہلے مرحلے کے اندر علم کلام جو تھا وہ مستقل تھا، کسی بھی علم کا سہارا نہیں لیا اس نے، اور علم کلام کی جو بحثیں وجود میں آئی ہیں وہ خود امت مسلمہ کے شرائط اور زمانے اور ظروف کو مد نظر رکھ کر باہر آئی ہیں، نہ کہ باہر سے کسی نے تاثیر دکھائی ہے اور کلامی بحثیں جو ہیں وہ وجود میں آئی ہیں. یہ اصالت اور استقلال کا معنی ہے. بس پہلا جو مرحلہ ہے وہ علم کلام کا مرحلہ اصالت و استقلال ہے، کہ اس مرحلے میں علم کلام جو ہے وہ کسی علم کا سہارا نہیں لیتا تھا، خود علم تھا. اس کی اپنی جو ہے وہ کیا تھی، زبان تھی، اس کے اپنی جو ہے وہ اصطلاحیں تھی، کہ اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیل سے عرض کریں گے. ابھی فقط مرحلوں کے نام لینے ہیں. دوسرا مرحلہ کہ جو گزرا علم کلام کے اندر وہ ہے رقابت اور اختلاط کا. یعنی اس مرحلے کے اندر بعض علوم کی اصطلاحیں اس میں شامل ہونا شروع ہوئی اور اس کے سامنے ایک رقیب آ کر کھڑا ہو گیا. تو لہذا یہاں فرق کر گئی بحثیں، زبان فرق کر گئی، بعض اوقات اصطلاحیں جو ہیں وہ فرق کر جاتی ہیں اس مرحلے میں آ کر. تو دوسرا مرحلہ جو علم کلام پہ گزرا ہے وہ مرحلہ رقابت و اختلاط ہے، یعنی مختلط ہو جانا، مل جانا، ملاوٹ ہو جانا. تیسرا مرحلہ جو ہے وہ مرحلہ ادغام ہے و استحالہ ہے، کہ یہ جو علمی تعبیریں ہیں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے تاکہ اگر جو مدارس کی اصطلاحوں سے آگاہ نہیں ہے اس کے لیے بھی قابل فہم ہو جائے. ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنی ایک دوسری چیز کے اندر مکس ہو جانا اور اپنا تشخص کھو دینا، اس کو کہتے ہیں ادغام. یعنی اس مرحلے کے اندر علم کلام جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ مدغم ہو گیا، مل گیا فلسفے کے اندر جا کر، اور وہاں جا کر اس نے اپنی ہوویت کو کھو دیا. یعنی پہلے یہ اپنی ہوویت پر باقی تھا، اپنے تشخص پر باقی تھا، لیکن اس تیسرے مرحلے میں آ کر فلسفے کے ساتھ اس طریقے سے اس کا ملاپ ہوا کہ اپنی ہوویت کھو بیٹھا، کہ اس کے اوپر بھی تفصیلی بحث ہوگی. چوتھا مرحلہ جو بیان کرتے ہیں وہ ہے آج کا زمانہ، کہ یہاں پر مرحلہ کیا ہے؟ احیاء و تجدید ہے. یعنی ابھی جو ہیں ماہرین علم کلام کوشش کر رہے ہیں خالص کلامی بحثوں کو دوبارہ مستقل طور پر، مستقل بنیادوں کے اوپر دوبارہ اس کو لے کر آئیں جس طریقے سے وہ پہلے تھا. تو یہ 4 مرحلے علم کلام پر گزرے ہیں اور تمام ابحاث اسی کے اندر خلاصہ ہوتی ہیں. درست ہے؟ تو یہ تھا اس اعتبار سے تاریخ علم کلام کی جو ہے وہ تقسیم، کہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ تبدیلی اور اس کے محتوائی اعتبار سے اس کو پیش آئی ہیں، کہ یہ 4 حصوں میں اس کو تقسیم کرے. پھر یہ بعد میں خود تقسیم ہوتے ہیں بیچ میں جا کر، کہ وہ پھر ایک ایک کے اوپر جب گفتگو ہوگی، اس کی خصوصیات بیان ہوگی تو وہاں پر جا کر بیان ہوگا. یہ تو ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اگر علم کلام کا تاریخی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تحول، جو کہ اس کے اندر کا تحول ہے، اس کو مد نظر رکھ کر بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ 4 مرحلے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اگر ایک بندہ کیا ہے
اپروچ کی حیثیت سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے علم کلام کا، تو اس میں جو ہے وہ 3 مرحلے موجود ہیں۔ ایک مرحلہ نصب گرائی کا موجود ہے کہ اس مرحلے کے اندر جو علماء و متکلمین موجود تھے وہ اکتفا کرتے تھے فقط و فقط قرآن اور سنت کے اوپر، یہاں پر وہ عقل کے زیادہ دخالت کے قائل نہیں تھے۔ عقل کو فقط وہ اتنی اہمیت دیتے تھے کہ عقل ہمارا ہاتھ امام معصوم کے ہاتھ میں دے دے، وحی کے ہاتھ میں دے دے، عقل کا کام فقط اتنا ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ پھر عقل نے طے نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے قرآن اور روایات کے ذریعے اگلے مراحل کو طے کرنا ہے۔ کہ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ و اس قسم کی جو شخصیات ہیں وہ اس مرحلے کی شخصیات ہیں کہ گفتگو ہوگی بعض اس کے اوپر۔ دوسری جو اپروچ موجود رہی علم کلام کے اندر اور آج بھی موجود ہے وہ ہے عقل محور ہونا، یعنی ان کے اس نظام کے قائلین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن و سنت تو ہمارے لیے معتبر ہیں، ہم نے عقائد وہیں سے ہی لینے ہیں، لیکن عقل جو ہے وہ اپنا کردار رکھتی ہے۔ خدا کو ثابت کرنے کے بعد بھی عقل کا اپنا کردار ہے، نبوت کو ثابت کرنے کے بعد بھی عقل کا ایک اپنا کردار ہے، امامت کو ثابت کرنے کے بعد بھی عقل کا اپنا ایک کردار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر توحید ثابت کر دی عقل کا کام ختم، اب عقل سائڈ پہ اور اب ہم جو ہے وہ قرآن سے فقط استفادہ کریں گے، اسی طریقے سے روایات اور باقی اس طرح کا۔ یہ قائل تھے کہ نا، عقل جو ہے وہ اپنی حجیت، اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ وحی سے پہلے ہو یا وحی کے اس بات کے بعد ہو۔ اور تیسری جو اپروچ اس کے اندر رہی وہ عقل محوری تو ہے لیکن عقل فلسفی ہے، کہ جو ہم کہاں جا کر بحث کریں گے؟ تیسرے مرحلے میں، کہ جس کو ہم نے مرحلے کا نام دیا ہے مرحلہ ادغام و استحالہ، کہ یہاں کلام جو ہے وہ فلسفی ہو جاتا ہے جا کر۔ تو یہ پھر عقل فلسفی کے قائل ہو جاتے ہیں اور ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے بحث کرنے کا کہ انشاءاللہ تفصیل سے پھر اس وقت بحث ہوگی۔ بس علم کلام 4 مرحلوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب ایک نقطہ فقط تذکر دیں اور بحث کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر ہم پورے علم کلام کو مد نظر رکھیں تو علم کلام کے اندر تو امت مسلمہ کے سارے فرقے آتے ہیں، اہل سنت کے بھی اپنے فرقے ہیں، مکتب تشیع کے بھی اپنے فرقے ہیں۔ تو یہ جو تاریخ علم کلام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تمام مکاتب فکر کے اوپر گفتگو کرنی ہے، یعنی پورے علم کلام کی تاریخ کو بیان کرنا ہے، یا نہ کسی ایک چیز پر فوکس کرنا ہے۔ اس درس کے اندر فعلاً جو ہے وہ نگاہ امامیہ اثنا عشریہ کے علم کلام کو بیان کرنا ہے، یعنی ہمارے جو عقائد ہیں، جو کہ ہم 12 امامی ہیں، ان کے علم کلام کے اوپر کون کون سے مراحل گزرے ہیں، کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں، کون کون سی اہم شخصیات آئی ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ اگرچہ بعض چیزیں جو بیان کی جائیں گی وہ پورے علم کلام سے مربوط ہوں گی، لیکن ہمارا فوکس جو ہوگا وہ علم کلام کے جو کلام شیعی کہلاتا ہے، اور شیعی بھی کون سا؟ 12 امامی، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ باقی مطالب بعد والے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔